سے جہاد ہے۔ اصل جہاد وہ تھا، 12 سال وہ جہاد ہوا ہے، تلوار کہاں اٹھی تھی؟ مکے میں تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ کشتہ شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی تلوار سے مارو اس کو، پیار کی تلوار سے مارو اس کو۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جائے تو خون کی طرح گردش کرے، پورے وجود کو کنٹرول کرے، پورے وجود میں تبدیلی لائے گا، انقلاب لائے گا۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، ہم اپنے مہمان خصوصی آج کے مقرر علی جناب عزت مآب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج عالم اسلام کے مایہ ناز خطیب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خطاب فرمانے والے ہیں۔ آج کا موضوع جہاد بالقرآن ہے۔ معزز سامعین، ڈاکٹر صاحب عالمی شہرت یافتہ مقرر اور مبلغ اسلام ہیں۔ تمام عالم اسلام میں اور بالخصوص بر صغیر ہند و پاک میں آپ کو ہر مسلم جانتا ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مگر چونکہ آج ہمارے درمیان کافی تعداد میں غیر مسلم بھائی بہنیں موجود ہیں جو بڑے اشتیاق سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خیالات جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے چند خاکے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 26 اپریل 1932 میں ہریانہ کے ضلع حصار میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1954 میں لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران آپ کا رجحان دین کی طرف ہو گیا اور آپ نے دینی تعلیمات حاصل کرنا شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ سائنس کے گریجویٹ ہیں، اس لیے قرآن کی تفسیر بڑے ہی سائنٹیفک انداز میں پیش کرتے ہیں، انتہائی مؤثر دلائل سے اپنی بات ثابت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حسب مناسب اپنے بیان میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ایمان مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب قرآن کی حکمت بیان کر کر کے ایمان کو جلا دینے کا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ڈائنامک اینڈ ریولوشنری کنسپٹ آف اسلام میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات مبارکہ پر ایک تھیسس بھی لکھی جا چکی ہے۔ کینیڈا کی محترمہ شگفتہ احمد صاحبہ نے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ آف میک گل یونیورسٹی کینیڈا سے بعنوان ڈاکٹر اسرار احمد پولیٹیکل تھاٹ اینڈ ایکٹیویٹیز ایک ماسٹرز تھیسس لکھی ہے۔ کینیڈا میں یعنی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ماسٹرز تھیسس لکھی جانا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی عظمت کی نشانی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انتہائی مختصر تعارف۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ اب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں۔ عزت مآب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الفرقان
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال جل وعلا كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کا جو خطاب ہے اس کا عنوان آپ کے علم میں پہلے بھی ہوگا اور اب بھی سٹیج سے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاد بالقرآن۔ کیونکہ مجھے آج بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ یہاں سے زیادہ ثقیل اردو استعمال نہ کیجئے، کوشش کیجئے کہ آسان زبان میں بات ہو، اور اس میں گاہے بگاہے انگریزی زبان سے بھی کام لیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں اس عنوان ہی کی وضاحت کر دوں۔ جہاد بالقرآن عربی کی اصطلاح ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بڑی ایک نئی اور نامانوس سی اصطلاح ہوگی۔ جہاد کا مطلب تو ہے لڑائی، جنگ، اس میں تو تلوار استعمال ہوتی تھی، اب توپیں ہیں اور چیزیں ہیں۔ تو یہ قرآن کا جہاد سے کیا تعلق؟ تو سب سے پہلے مجھے اختصار کے ساتھ آپ سے ہم نے یہ بیان کرنا ہوگا کہ جہاد کے معنی کیا ہیں اور اسلام میں اس کا مقام کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے۔ یہ بہت بڑی بنیادی غلطی کی گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو موقع ملا ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کرے، کہ جہاں بھی قرآن میں جہاد کا حکم آیا گویا کہ جنگ کا حکم آ رہا ہے۔ لہذا جہاد کا تصور جو ہے ہمارے مستقل جو دینی خیالات ہیں ان کا جز نہیں رہا۔ یعنی یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ جنگ تو جب بھی ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے، اور جنگ کے لیے جتنے لوگ چاہیے اگر وہ فراہم ہو جائیں تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ فرض کفایہ ہو گیا، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اس طرح جہاد کا کانسیپٹ جو ہے ہمارے ذہنوں میں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ حالانکہ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی روح سے ایمان کی بنیادی تعریف میں، ایمان کی بیسک ڈیفینیشن میں جہاد شامل ہے۔ ایمان کا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جہاد نہ ہو۔ یہ سورۃ الحجرات کے اندر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قالت الاعراب آمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا،
بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ آپ کو میں سے بھی بہت سے حضرات کو مجھے امید ہے یاد ہوگا کہ ایمان مجمل کی کیا تعریف ہے جو بچپن میں یاد کرائی گئی ہمیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جیسے ہی کوئی شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ عیسائی تھا، یہودی تھا، مجوسی تھا، کوئی بھی تھا، وہ فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گیا. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لازماً ایمان بھی اس کے دل میں داخل ہو گیا. اور ویسے جو ہمارے آج دنیا کے اندر 130 یا 140 یا 150 کروڑ مسلمان ہیں، ان کی اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں. ایمان بالکل دوسری شے کا نام ہے. چنانچہ یہاں نفی کی گئی بدوؤں کی، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جو ایمان لائے، فوج کی فوج آئے اور ایمان لائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. اسی لیے قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہو. ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اس پس منظر میں ظاہر بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں بتایا جائے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے. We want to be accepted as Momins. We want to be acknowledged as Momins. Let us know what are the prerequisites. اب اس کے جواب میں اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. اسی لیے قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہو. ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اس پس منظر میں ظاہر بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں بتایا جائے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے. We want to be accepted as Momins. We want to be acknowledged as Momins. Let us know what are the prerequisites. اب اس کے جواب میں اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اول تو ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، اور پھر جب ایمان کی ڈیفینیشن میں جو ایمان کا لفظ آیا تو ساتھ یہ کہ پھر شک ہرگز نہ کرے، یقین ہونے، اللہ کے ہستی پر یقین، اس کے حاضر اور ناظر ہونے پر یقین، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے پر یقین، اس کے بے کل شیء علیم ہونے پر یقین، اسی کے رزاق ہونے پر، اسی کے بادشاہ مطلق ہونے پر یقین. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اب یہ یقین جب تک دل میں نہیں ہے، اور فرشتوں کے وجود پر یقین، وحی کے انسٹیٹیوشن پر یقین، انبیاء پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، آخری اور کامل رسول محمد پر یقین صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اور کامل ہدایت نامہ قرآن مجید پر یقین، بعد سے بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین،
حساب کتاب پر یقین، جزا و سزا پر یقین، جنت اور دوزخ پر یقین. جب تک یہ یقین کی کیفیات نہیں ہوں گی دل میں تو مومن نہیں ہو. لیکن ابھی یہ صرف ایمان کی ڈیفینیشن کا ایک حصہ ہوا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ یرتابوا کا لفظ بنا ریب سے، جو بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں آیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب سے بنا ارتیاب. ثم لم یرتابوا، یہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر لے. اور انگریزی میں آپ کہیں گے کنوکشن بن جائے، پرسنل کنوکشن. ایک ہے ریشیل کریڈ، ہم فلاں قوم کو بلونگ کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ وراثتاً ملا ہے، والدین کی طرف سے ملا ہے، والدین بلیو کرتے تھے ان چیزوں کے اندر تو ہم بھی بلیو کرتے. اٹس اے ریشیل کریڈ، اٹس ناٹ پرسنل کنوکشن. تو اس ایمان کے لیے تو سب سے پہلی لازم شے پرسنل کنوکشن ہے. اور دوسری لازم شے کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں اگر وہ دعویٰ کریں مومن ہونے کا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ There can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ. It's an integral part of ایمان. It's the inevitable result of ایمان. جبکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ ہمارے ذہنوں میں پیچھے چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا. ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، اگر نہیں بھی کوئی پڑھتا ہے تو اسے احساس تو ہوتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے روزہ فرض ہے رمضان کا، اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تب بھی اسے احساس ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، میں ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں. لیکن جب پتہ ہی نہ ہو کہ جہاد کوئی لازمی شے ہے تو پھر کوئی اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہوگی، کوئی احساس نہیں ہوگا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ دیر کین بی نو ایمان وداؤٹ جہاد. سیکنڈ، اور یہ سورہ صف سے میں ماخوذ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار پر، اس تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. دردناک عذاب جہنم کا عذاب. بچنا چاہتے ہو؟ Do you want salvation? Do you want to be saved from the fire of the hell? If you want to do it, I am telling you the bargain. What you have to do? اب دیکھیں یہاں تجارت کا لفظ استعمال کیا. یہ اتنا سادہ لفظ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے. بدو بھی سمجھتے تھے اور زیادہ اگر کوئی سمجھدار ان میں لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ پونجی بھی لگتی ہے، کوئی سرمایہ ہوگا، کچھ پیسے ہوں گے، پونجی ہوگی تبھی تو تجارت ہوگی. محنت بھی لگتی ہے، آدمی دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو بھی سوچتا رہتا ہے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں لگتی ہیں کس لیے؟ نفع حاصل ہو جائے، میری پونجی میں کچھ اضافہ ہو جائے. تو نفع جو ہے اس کے لیے دو چیزوں کا لگانا ضروری ہو گیا. اگر یہ جائز کاروبار آپ کر رہے ہیں، حرام کاروبار کی بات میں نہیں کر رہا کہ آپ نے رقم سود پر دے دی کسی کو اور آپ لے کر سود کھا رہے تو حرام. جائز کاروبار کیا ہے؟ کچھ مال، کچھ سرمایہ، کچھ پونجی، کچھ محنت، کوئی بھاگ دوڑ. اور یہ بھی نکتہ ہے کہ سرمایہ کم ہو تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تھوڑی سی پونجی ہے، پھلوں کی کوئی ٹوکری لے کر سر پر آدمی گھوم رہا ہے، بیچ رہا ہے تو شام تک کچھ نہ کچھ تو کما کے لائے گا. لیکن محنت کتنی پڑ رہی ہے غریب کو. تھوڑے سے مزید کچھ ہو گیا تو وہ ریڑھی لگا لی، اور سرمایہ ہو گیا کوئی کھوکھا بنا لیا، اور ہو گیا دکان سجا لی، اور ہو گیا امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ پونجی اور محنت ان دو کے نتیجے میں کچھ نفع ہوگا. اسی طرح اب یہاں پر تجارت کے لفظ کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جب یہ سوال کر لیا اللہ تعالیٰ نے خود، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اب اس کا جواب خود دیا.
تؤمنون باللہ ورسولہ. اب یہاں نوٹ کیجئے کن سے بات کی جا رہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور انہی سے اب کہا جا رہا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وہی بات جو وہاں سورہ حجرات میں کہی گئی ثم لم یرتابوا، یہاں اس انداز میں کہی گئی کہ ایک ایمان ہے اقرار باللسان، ایک ایمان ہے یقین قلبی. تو ایمان وہ لاؤ جو دل کے اندر کھب چکا ہو. جیسے کہ سورہ حجرات ہی میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ کا بڑا احسان تم پر ہوا ہے کہ تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے. تمہیں ایمان سے بہت پیار ہے، تمہیں ایمان سے بہت محبت ہے، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، دلوں کو زینت دی ہے ایمان کے ذریعے سے، دلوں کو منور کر دیا ہے ایمان کے ذریعے سے. تو یہاں بھی وہی بات تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اب تجارت یہاں بھی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لگاؤ اس میں مال بھی اور جان بھی، محنت بھی کرو، جان کھپاؤ مال لگاؤ، جیسے دنیا کی ہر تجارت میں کرتے ہو کہ پونجی بھی ہے محنت بھی ہے. یہی مال لگے گا اللہ کی راہ میں اور یہی جان کھپے گی اللہ کی راہ میں، تب تم اللہ کے ہاں عذاب سے بچنے کے امیدوار ہو سکتے ہو. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تمہارے مذمومہ خیالات ہیں، تمہارے من گھڑت عقیدے ہیں، تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تم نے اپنی آرزوؤں کو شکل دے دی ہے عقیدوں کی. نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا آگ سے چھٹکارا نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا یہ جہاد کی کیا اہمیت ہے. جہاد کے بغیر ایمان نہیں، جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا نہیں. اور اس جہاد کو ہم نے بیک برنر جو ہوتا ہے کہیں وہاں پر لے جا کر ٹکا دیا. نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض صاحب نصاب پر. لیکن یہ کہ جہاد کا تو ہمارے فرائض کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے، نوٹ کر لیجئے، اسلام کے ارکان 5 ہی ہیں، کوئی شخص اس میں چھٹے کا اضافہ نہیں کر سکتا. حدیث ہے بہت مشہور متفق علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، بنی الاسلام علی 5، حضور نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 ستونوں کے اوپر کھڑی کی گئی ہے. ہم انہیں کہتے ہیں ارکان اسلام، رکن ستون کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پہلا ہے شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ ہے یہ ارکان اسلام. ان میں کسی شے کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے. پہلا ہے شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ ہے یہ ارکان اسلام. ان میں کسی شے کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے. جو میں نے پرابلم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کے ساتھ جہاد کی اتنی اہمیت ہے اور ارکان اسلام میں یہ ہے نہیں، تو کچھ ہمارے مفکرین نے اس میں اضافہ کیا، گویا کہ تصحیح کی ہے اپنے خیال میں کہ حضور کے کلام پر اضافہ کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں شامل کر دیا. یہ بڑی جسارت ہے، جرت ہے. جہاد فی سبیل اللہ ارکان اسلام میں داخل نہیں ہے، اور لیکن اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس کے نظام سے ہے. یہ ایک ظاہری شے ہے، اس لیے کہ کلمہ شہادت کون پڑھ رہا ہے آپ نے سن لیا، کون نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں، کون روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہری چیزوں پر ہے اسلام، اور دنیا کا ہمارا نظام ان ظاہری چیزوں کے ساتھ ہی چل سکتا ہے. ہم کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایمان کے 2 رکن اضافی ہیں، ایمان کے 2 رکن اضافی ہیں. 5 ارکان تو یہ تھے، شہادت،
نماز، روزہ، حج، زکات۔ ایک اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، یقین دل میں۔ شہادت تو وربل اٹیسٹیشن ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا، یقین ہے یا نہیں ہے کیا معلوم، لیکن یہاں ایڈ کیا آپ نے یقین دل میں۔ ثم لم یرتابوا، اور ادھر عمل میں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یقین قلبی، یہ اضافی ارکان ہیں ایمان کے۔ اسلام کے وہی 5 رہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ ایمان میں بھی وہ 5 شامل رہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ایمان یقین والا ہو جائے گا تو نماز کی بھی کیفیت بدل جائے گی۔ اب نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ حضور قلب حاصل ہوگا، خشوع و خضوع حاصل ہوگا، احساس ہوگا میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں۔ پورا پوسچر جو ہے اس کا بتا رہا ہوگا، کھڑا بھی ہے، جھک کر ہے، اور اس کے پوری باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی کہ یہ کسی کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور جب سر جو ہے سجدے میں رکھ دیتا ہے تو گویا کہ اپنے معبود کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ تو یہ نماز اور نماز ہوگی، اور ایک نماز وہ ہے اگر دل میں یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی اور جلدی جلدی آدمی اس کی رکعتیں پوری کرے گا، چھٹی کرے گا اور جائے گا، تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ حقیقت صلاۃ تو ہاتھ نہیں آئے گی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ لیکن اب ذرا آگے چلیے، یہ جو ہم نے جہاد میں 2 مغالطے پیدا کر دیے کہ جہاد کا مطلب ہے جنگ، اور جنگ تو فرض کفایہ ہے، لہذا جہاد بھی ہو گیا فرض کفایہ، خاص وقت کی بات ہے، مستقل بات تو ہے ہی نہیں۔ اس پر جسے آپ کہتے ہیں جلتی پر اور تیل ڈال دینا، وہ کیا ہوا کہ کوئی بادشاہ ہے، شرابی ہے، زانی ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، وہ اسلام نہ قائم کر رہا ہے اور نہ ہی وہ خود اسلام کو پریکٹس کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حدود سلطنت بڑھانے کے لیے لڑائی کر رہا ہے مسلمان۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دین کا کلمہ بلند کرنا نہیں ہے، اس نے اپنے ملک کے اندر خود اللہ کے دین کا کلمہ بلند نہیں کیا تو وہ باہر کیا کرے گا؟ لیکن جب وہ جنگ کرتا ہے اسے بھی کہہ دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا سبب بن گیا۔ اب آپ سمجھئے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے 3 سٹیجز ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ویسے تو ہر سٹیج کی 3 سب سٹیجز ہیں، لیکن 3 جو منزلیں ہیں وہ تو جان لیجیے۔ پہلی منزل ہے جہاد کی اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ کیوں؟ ہمارے دل میں تو ایمان آ گیا، لیکن ہمارا وجود اس میں ایک اور شے بھی تو ہے جس کا نام ہے نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا۔ ہمارے اندر اڈ اور لیبیڈو، جو فرائیڈ کے اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، وہ بھی تو ہے نا۔ وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری کی جائے، ہماری جو بھی ہمارا تقاضا مطالبہ پورا کیا جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں حلال سے ہے کہ حرام سے ہے، جائز سے ہے کہ ناجائز سے ہے، صحیح سے ہے کہ غلط سے ہے، وی ڈونٹ کیئر، لیکن ہمارا تقاضا پورا ہونا چاہیے۔ فرائیڈ بھی یہ کہتا ہے کہ ایگو اور اڈ یا لیبیڈو کے درمیان مسلسل کشاکش رہتی ہے۔ ایگو یہ چاہتی ہے کہ میری سپریمیسی قائم ہو، اور یہ اڈ یا لیبیڈو یا اینیمل انسٹنکٹس ہمارے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ میری سپریمیسی قائم ہو، میری بات چلے گی۔ یہ ایک جہاد ہے جو ہمارے اندر ہو رہا ہے۔ اب یا تو آپ کی ایگو شکست کھا جائے گی اور آپ اپنے نفس کے بندے بن جائیں گے۔ نام آپ کا ہوگا عبد الرحمن، اور ہوں گے آپ عبد الہوا، خواہشات کے غلام۔ جیسے کہ قرآن میں 2 جگہ فرمایا گیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس کی کیفیت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو، نفسانی خواہشات ہی کو اپنا معبود الہ بنا لیا ہے۔ جو خواہش اٹھی سر تسلیم خم ہے، چاہے حرام کی ہو۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ یہ جو کشاکش اندر ہو رہی ہے، دل کے اندر ایمان ہے اور ہمارے سفلی جذبات ہیں، ہماری شہوت کے جذبات ہیں، ہمارے بھوک کے جذبات ہیں، یہ جذبات ہمارے جو ہے اسے کسی اور طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اوور پاور کریں، اپنے انا کو، اپنی خودی کو، اور قرآن کی اصطلاح میں اپنی روح کو
غالب کر دے. یہ چونکہ امر من اللہ ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے یہ. تو یہ پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں اور اسے خدا کا مطیع بنائیں. حضور کی حدیث ہے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور سے دریافت کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، کشاکش کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، آپ کا نفس اس کے سامنے جھک جائے، سر تسلیم خم ہے. یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے. اور اس کو کیوں کہا افضل؟ اگرچہ میں آپ کو بتاؤں گا 3 مرحلے، 3 میں سب سے اونچا تو کوئی اور ہے، یہ سب سے نیچا ہے، پہلا ہے. افضل کیوں کہا؟ اس لیے کہ 3 منزلہ عمارت میں سب سے اونچی منزل تو تیسری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے اہم منزل پہلی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. ہوا میں تو نہیں بن سکتی دوسری یا تیسری. اور پھر یہ کہ پہلی منزل جو ہے اگر وہ مضبوط نہیں ہے، اس کی دیواریں مضبوط نہیں ہے یا اس کے پلرز مضبوط نہیں ہے، تو اوپر کی منزلیں کیسے بنیں گی؟ لہذا افضل الجہاد یہ ہے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بناؤ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اب دیکھیے یہ جہاد اس کانسیپٹ میں ہمارے سامنے ہو اور اس کو اس طریقے سے ہم جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے پیش کریں تو ان کا پورا تصور جو ہے وہ بدل جائے گا. اب تو یہ ہے کہ وہ جہاد قتال ہی جہاد ہے، جہاد ہی قتال ہے، جنگ ہی کی بات ہو رہی ہے. ہاں قرآن مجید میں جنگ کی بات بھی ہے، جنگ کرنی بھی پڑتی ہے. آخر اپنے ڈیفنس کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑتی؟ کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک پر حملہ آور ہو جائے تو جنگ نہیں کریں گے آپ؟ اور خیر اپنے اپنا مقام ہے، لیکن جہاد اور جنگ کو مترادف قرار دے دینا، ہم مانی بنا دینا، یہ اور بہت سی غلطیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر سارے مغالطے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ دشمن کا تو کام یہ چاند ماری کرے گا، اس پر حملہ کرے گا. اب آئیے دوسری منزل کا جہاد. اب تم نے جب اپنی شخصیت کو ایمان کے رنگ میں رنگ لیا، دیکھیے یہ لفظ میری زبان پر آیا رنگ لیا، تو میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا ہوگا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ. اور کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے. اب کیا کام ہوگا؟ اب اسی اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر کھڑے ہو جاؤ. اے انسانوں، منہ مت موڑو اللہ کی طرف سے. Who is your creator? Who is your nourisher? وہی ہے جو پال رہا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے رزق دیا ہے. اس کو مانو، اس کے احکام کو قبول کرو، اس کے حقوق کو ادا کرو. یہ دعوت، یہ تبلیغ جو لوگ کریں گے، پہلے وہ دین کو سمجھیں گے تو کریں گے نا. ہمارے ایک لطیفہ بیان ہوتا ہے، ایک خان صاحب کا پٹھان، اس نے تلوار لے کر رکھ دی ایک بنیے کے گردن پر، پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا جی خان صاحب پڑھواؤ. تو کہتا ہاں کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. تو اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کیا تبلیغ کریں گے؟ کس بات کی تبلیغ کریں گے؟ یہ تو ہوتا ہے مسجد کی حرمت پر ہم کٹ مریں گے، حضور کے نام پر ہم کٹ مریں گے، جانے دے دیں گے، تو یہ سارا کام تو ہو جائے گا. تو جوش کی بات ہے، حمیت کی بات ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان بنو، اس کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرو، پھر اس کی دعوت دو پوری دنیا کو. تمہارا فرض منصبی یہی ہے. امت کی حیثیت سے تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ ہے اصل میں مقصد قیام امت. تمہیں بنایا بہترین امت، درمیانی امت. اور کس لیے بنایا؟ تاکہ تم تمام نوع انسانی پر اللہ کے دین کی گواہی دو، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی. تاکہ تم تمام نوع انسانی پر اللہ کے دین کی گواہی دو،
اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تم پر. رسول نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے ذریعے پہلے تو اپنی ذات کے حوالے سے گواہی دی، سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں. یہ کہا گیا کہ نہیں؟ آپ نے زبان سے تبلیغ کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ دعوت ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پھر جو بھی آپ پر ایمان لائے وہ بھی دعوت میں لگ گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اولین مومن ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اس میں جھگڑا چلا سب سے پہلا مومن کون ہے. اب ایک حضرات ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، کوئی کہتے ہیں سب سے پہلے ابوبکر ایمان لائے. پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تھی. تو ایک فارمولہ بنایا گیا، مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یوں سمجھئے کہ حضرت ابوبکر جیسے ایمان لائے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ جنوں کے ایک گروہ نے حضور سے قرآن سنا، اور یہ وادی نخلہ میں ہوا تھا. اور میرا خیال ہے یہ واقعہ اس وقت ہے جب کہ آپ طائف گئے تھے اور وہاں آپ پر پتھراؤ ہوا تھا اور بہت ہی آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہوا تھا. وہاں سے واپسی پر آ رہے تھے، اور نخلہ یہ اصل میں مکے سے طائف کو 2 راستے جاتے ہیں، ایک طریق الجبل کہتے ہیں، پہاڑی علاقہ. جاتے ہوئے تو حضور اس سے گئے تھے، آپ خفیہ رکھنا چاہتے تھے، وہ بڑا سخت راستہ تھا. آتے ہوئے پھر آپ سادہ جو سیدھا راستہ ہے طریق السیل کہلاتا ہے، جس کے ذریعے سے کہ سیلاب آتا ہے طائف میں کی پہاڑیوں پر، جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ سیل آتا ہے مکے کی طرف، اور اس میں نخلہ نام کا ایک مقام ہے. تو وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، اس لیے کہ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے. ایک امام ایک مقتدی جماعت ہو رہی ہے. قرآن جب آپ نے پڑھا تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ رک گئی، ٹھٹک گئی، اور قرآن سنتی رہی. فوراً ایمان لے آئی، اور نہ صرف ایمان لے آئی، فوراً اپنی قوم میں جا کر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، بہت اعلیٰ، بہت میٹھا کلام، بہت ہی ہدایت دینے والا کلام، اور جو ہدایت دے رہا ہے سیدھے راستے کی، ہم ایمان لے آئے. اور اس کے فوراً بعد جا کے وہ داعی بن گئے، مبلغ بن گئے. تو یہی معاملہ حضرت ابوبکر کا ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے، تبلیغ سے، عشرہ مبشرہ جو 6 چوٹی کے جو ہے صاحب ایمان صحابہ 6، ان میں سے حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے. اس کا ایک خاص سبب ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سامنے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اپنی جگہ تھا اور جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں تھا، وہ تو ہمارے فہم سے بالا تر ہے. کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا. دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا، نہ دولت تھی، یتیم تھے، والد کچھ بہت دولت چھوڑ کر مرے نہیں تھے. پھر رہے ابو طالب کے پاس زیر تربیت، تو وہ قلاش تھے بالکل. اس دور میں تو حضور بھیڑیں بکریاں چراتے تھے. خدا فرماتے ہیں میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بکریاں بھیڑیں چرایا کرتا تھا، علی قرارید، اور وہ سپورٹ کرتے تھے جو ہے ابو طالب کے گھر کو. بعد میں آپ کے پاس دولت آگے بھی، لیکن بیوی کی تھی. عرب معاشرے میں بیوی کی دولت جو ہے وہ کوئی قابل عزت سے تو نہیں تھی. پھر آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا قریش کا. قریش کی ایک حکومت تھی، ان کا دار الندوہ تھا، دیٹ واز دی پارلیمنٹ، دار الندوہ، مشورے کی جگہ، اور اس میں عہدے تھے. ابو لہب کے پاس عہدہ تھا فائنانس منسٹر کا، وہ جو بیت المال تھا کعبے کا، اس کا وہ کسٹوڈین تھا. اور وہیں سے اس نے ایک سونے کا بنا ہوا ہرن چرا لیا تھا جو کسی نے چڑھایا کبھی خانہ کعبہ پر، اور اس کے بیت المال میں تھا، وہاں سے چرایا. اس کی شہرت اسی اعتبار سے تھی، یہ غزال زرعی کا چرانے والا ابو لہب. بہرحال حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. اب حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو تاجر تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا ان کا اس وقت جب ایمان لائے، دوسری طرف عرب کی قبائلی زندگی میں یہ موسٹ سینسٹیو پوزیشن کہ قتل کے مقدموں میں دیت کا فیصلہ کرتے تھے حضرت ابو بکر. فلاں نے فلاں کو مارا ہے، قتل کر دیا، کتنے اونٹ ہوں گے؟ 100 اونٹ ہوں گے، 150 ہوں گے، 200 ہوں گے، 1000 ہوں گے. یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا چونکہ آپ خود وہ ایلیٹ کے طبقے میں سے تھے تو آپ کی دعوت پر جو عرب کا ایلیٹ طبقہ تھا وہ ایمان لایا. عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، سعید ابن زید رضی اللہ تعالی، یہ سب کون ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. تو دوسرا کام ہے دعوت و تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچانا، اور اس کے ہم اتنے ذمہ دار ہیں کہ اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی. نوٹ کیجئے یہ ذمہ داری کتنی نازک ہے. اگر کوئی رسول، بالفرض کہہ رہا ہوں، اس کا امکان کوئی نہیں، اگر وہ تبلیغ دین میں کوتاہی کرتا بالفرض تو قوم اس کے خلاف مقدمہ لے آتی قیامت کے دن، اے اللہ یہ پیغام انہوں نے ہمیں پہنچانا تھا، انہوں نے پہنچایا نہیں، تو ہم سے کیا آپ حساب لے رہے ہیں؟ یہ عذر ختم کرنے کے لیے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے. اور یہ ذمہ داری سوچ لیجئے، خدا نہ خواستہ اگر کسی رسول سے کوتاہی ہوتی تو اس کو کتنی بڑی سزا ملتی، کوئی اندازہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام سے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. ایک ذرا سی غلطی، خطا یہ ہو گئی کہ اللہ کی واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، غصے میں بھرے ہوئے، مغاضباً اذ مغاضباً. تو غصہ کس کے خلاف تھا؟ قوم کے خلاف. یہ نہنجار سنی نہیں رہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے سناتے ہوئے، لہذا میں جا رہا ہوں. حالانکہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، لیکن ابھی نبی کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے. صرف اس خطا پر پکڑے گئے ہیں. کشتی کے اندر گئے تو وہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈگمگا رہی تھی. کشتی والوں نے کہا کوئی یہاں غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے کوئی، اور انہوں نے قرعہ ڈالا، وہ حضرت یونس کے نام نکلا، انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. اسے ایک وھیل مچھلی نے نگل لیا، ان کے پیٹ میں رہے. وہاں وہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اس اللہ کے حکم سے اس وھیل مچھلی نے پھینک دیا مکران کے ساحل پر. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کہاں پھینکا تھا، اور وہ یقین کا درخت کیا تھا، انبتنا علیہ شجرا من یقطین، وہ کون سا تھا، یہ علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا. ہے بہت عمدہ پوائنٹ، لیکن یہ کہ اس وقت نہیں بحث کر سکتا میں. یہ ساری خطا کیوں ہوئی؟ صرف اس پر کہ وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے، اور تو کوئی غلطی نہیں تھی. تو رسولوں کا منصب اتنا نازک ہے. سورہ اعراف میں فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی، ہمارا پیغام تمہارے پاس آیا تھا، تم نے پہنچایا؟ اے اللہ میرے پاس جو پیغام آیا تھا میں نے پہنچا دیا. اب کہیں گے اب تم اپنی بات کرو، تمہیں پیغام پہنچا، تم نے کیا کیا؟ اس کی ایک سادہ سی مثال بھی ہے. اگر آپ اپنے کسی دوست، اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کسی آدمی کے ذریعے کہ بھائی دیکھنا کل شام تک میرا یہ کام ضرور کر دینا میرا ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا. وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر غضبناک گئے اپنے دوست، اپنے عزیز کے پاس، بھلے آدمی میں نے تمہیں وہ پیغام بھجوایا تھا، تم نے وہ کام نہیں کیا، اب میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اب کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ وہ جھاگ کی طرح غصہ بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟
He is not responsible. He is not accountable. اب سارا غصہ آئے گا اس پیغامبر پر ہو. او بھلے آج بھی تجھے میں نے امین بنایا تھا, ایک پیغام تیرے ذریعے سے بھیجا تھا, تو نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں 1.25 لاکھ کا جب مجمع تھا, آخر میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو بہت اہم نکات تھے انہیں فنیشنگ ٹچز دیے. غلاموں کے ساتھ حسن سلوک, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک, اور پھر ایک سوال کیا الا هل بلغت, 3 دفعہ سوال اور 3 دفعہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, آپ نے حق امانت ادا کر دیا, آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, آپ نے گمراہی کی تاریکیوں کے پردے چاک کر دیے. پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی, انگشت شہادت سے اشارہ, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ ہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا.